بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ الطاہرین اما بعد رب زدنی علما۔ سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز نور بخشہ کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تمام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوست، احباب سبھی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور رمضان مبارک کے آخری ایام میں جس موضوع پر بات کرنا ضروری ہوا، بہت سارے سائلین کی طرف سے سوالات آئے ہیں، دبئی سے، کویت سے، فارن کنٹریز، مختلف جگہوں سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے، علاقوں سے، یہاں ایون خپولو سے بھی کئی سائلین نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہے، اور یہ اس کا حقدار کون ہے، یہ کن لوگوں کو دینا بہتر ہے، اور اس کا اصل جو معیار، جو وزن ہے، وہ اس حوالے سے تعلیمات صوفیہ نور بخشہ سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ تو یہ بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کو جاننے، سننے، سمجھنے کے لیے ہر وقت ہمارے یوٹیوب چینل مرکز نور بخشہ کو سبسکرائب کریں اور آفیشیل چینل کو لائک ضرور کریں۔ تو ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ واضح رہے کہ تعلیمات صوفیہ نور بخشہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ اس ضمن میں میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ اور زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے باب الزکوٰۃ میں تفصیلی بیان کیا ہوا ہے، اور باب الصوم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ نیتوں کے اعتبار سے دعوت صوفیہ میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر ہے کیا؟ اس کی جو مقدار ہے وہ مکمل ایک سوا ہے۔ سوا کی پوری مقدار 9 عراقی رطل ہے۔ 8 رطل یا اس سے کم 5/1/2 رطل کی مقدار تک فطرہ جائز ہے۔ یہاں پر میر سید محمد نور بخش نے 3 کرائٹیریا کو بیان کیا ہے کہ اعلیٰ جو چیز بیان کیا وہ 9 رطل، اور درمیان والا 8 رطل، تو کم از کم 5/1/2 رطل کی مقدار تک فطرہ جائز ہے۔ چونکہ فقہا کے نزدیک اس میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ کسی کے نزدیک یعنی کہ 8 رطل اس کا پورا ایک سوا بنتا ہے، کسی کے نزدیک 5/1/2، کسی کے نزدیک 9 رطل جو ہے اس کا مکمل سوا بنتے ہیں۔ تو میر سید محمد نور بخش کے نقطۂ نظر کے مطابق آپ نے ایک ایسا خوبصورت بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر آپ نے روشنی ڈالا ہے کہ یہ تینوں معیار جو ہے آپ نے بیان کیا ہے، موجود ہے۔ چنانچہ یہ وزن کے لحاظ سے یہ مقدار 693.1/3 درہم کے لگ بھگ ہے۔ فطرے کی یعنی کہ یہ جو ہے یہ فقہ احمد کے مطابق بازاری قیمت کا ادا کرنا بھی جائز ہے، اور جنس کا نکالنا افضل صورت ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں، فقہ احمد کی سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے جب ہم فطرہ دیتے ہیں تو اس جنس کا نکالنا افضل صورت ہے۔ وہ جنس کیا ہے وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رطل کی جو مقدار ہے اس حوالے سے رطل کیا وہ ایک معیار ہے جس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، اور ایک پیمانہ بھی ہے۔ رطل کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، رطل دمشقی اور رطل بغدادی۔ یہ میں باقاعدہ تحقیق کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، کتابوں کے حوالہ دے کر دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ خاص طور پر فقہ احمد کی روشنی میں یہ زکوٰۃ الفطر کا جو بیان ہے سب سے خوبصورت ترین بیان ہے۔ چونکہ میر سید محمد نور بخش کی جو تعلیمات ہے تمام فقہا کو آپ نے مد نظر رکھ کر جو ہے اصل میں آپ نے قرآن و حدیث کو شرح کیا آپ نے۔ تو رطل درہم کے حساب سے 130 درہم کے برابر ہوتا ہے، مثقال کے حساب سے 90 مثقال کے برابر ہے، مد کے حساب سے
نصف مد کے یہ برابر بنتا ہے۔ اچھا جی، پھر اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 8 رطل جو ہے کا ایک سوا ہوتا ہے، اسے سوائے بغدادی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کچھ فقہا کے نزدیک جو ہے یہ 5/1/3 رطل بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو میر سید محمد نور بخش نے ان تینوں اوزان کو بیان کیا، اور اس کا بہترین جو معیار ہے وہ 9 رطل، اور جائز جو آخری جو درجہ ہے وہ 5/1/2۔ اچھا جی، ہم آتے ہیں ایک سوا 8 رطل بغدادی اور تولے کے حساب سے 270 بنتا ہے، تو 80 تولہ کا پرانا ایک سیر بنتا ہے، 1 سوا 4 کلو گرام سے کم ہوتا ہے۔ یوں قدیم پیمانوں کے مطابق 1 سوا 4 مد یا 5 رطل کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو میر سید محمد نور بخش کی جو ذہنی اور علمی جو معیار ہے وہ بہت ہی وسیع النظری تھا، چونکہ فقہا کے سارے چیزیں آپ نے یہاں پر بیان کر کے کیلکولیشن کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، سواک کی جو مقدار معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، یعنی مسقالوں کے ذریعے، درہم کے ذریعے، مد کے ذریعے۔ چنانچہ درہم کے ذریعے مسقال کے حساب سے 1 سوا 270 تولہ بنتا ہے، درہم کے حساب سے 273 تولہ بنتا ہے، مد کے حساب سے 280 تولہ 6 ماشا بنتا ہے۔ یہ مختلف اوزان شرعیہ موجود ہے۔ اب ان سب کو جدید اور عصری اعتبار سے جائزہ لینا ہے ہم نے۔ مسقال ہے، مد ہے، اچھا جی تولہ ہے، دینار درہم ہے، ان کو اشعاری موجودہ نظام میں ہم کس طرح بیان کریں؟ اب ہر ایک کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے اس بات کو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ ان سب کو جدید اور عصری اعتبار سے جائزہ لیں تو 1 سوا جو ہے 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام بنتا ہے۔ لہٰذا اگر 1 کلو گندم کی موجودہ یعنی کہ دیسی گندم کی قیمت چونکہ ہم نے یہاں پر ہمارے علماء کرام نے بھی جو ہے عرصہ دراز سے حپول کے ماحول میں جو ہے یہ دیسی گندم یا جو کی قیمت کو ہم لاگو کر رہے ہیں۔ تو 1 کلو گندم کی قیمت 40 روپے ہو تو 1 سوا کی مکمل جو 9 رطل بنتا ہے، مالیت جو ہے 125 روپے 98 پیسے بنتا ہے۔ واضح ہے کہ 9 رطل کا وزن 3 کلو گرام 149 گرام اور 280 ملی گرام بنتا ہے، جبکہ 8 رطل جو ہے اس حساب سے دیں گے تو 3 کلو گرام تقریباً بنتا ہے، جبکہ 5 رطل جو ہے اس حساب سے ہم جائز فطرہ دیں تو یہ 2.25 کلو تقریباً بنتا ہے، اور 5/1/3 رطل کا مقدار کا جو دینا جو وہ جائز قرار دیا ہوا ہے۔ اچھا جی، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر کن چیزوں سے دینا ہے۔ واضح ہوا کہ یہ ایک مکمل سوا ہے جو کہ کمپلیٹلی جو ہے اس کا جو معیار وزن 9 رطل ہو گیا۔ فقہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الصَّدَقَةُ يَنبَغِي أَن تَكُونَ مِنَ الْأَقْوَاتِ الْغَالِبَةِ فِي الْبَلَدِ، اور یہ صدقہ فطر رائج البلد کھانے کے اجناس میں سے دے۔ اب رائج البلد کھانے کے یہ بھی یاد رکھنا ہے لازمی طور پر، ضروری طور پر، رائج البلد کھانے کے اجناس، تو رائج البلد سے مراد ہے اپنے ماحول کے جغرافی زمین سے جو فصل کاشت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں رائج البلد۔ اچھا جی، پھر آگے فرماتے ہیں ان چیزوں سے دینا ہے تو زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ کل ہنطتی و شعیر و تمر و زبیب والارز والاقط واللبن، اس کے میں جو ہم کاشتکاری کرتے ہیں، جو ہمارے ماحول میں جن چیزوں کا ہم نے دینا ہے، فقہ فرماتے ہیں گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول، پنیر یعنی کہ دہی اور دودھ، یہ 8-7 اقسام ہیں۔ تو یہ ہمارے دیکھنا ہے کہ رائج البلد اجناس اس میں سے سب سے زیادہ فقہ فرماتے ہیں کہ یغلب ما یغلب علی قوت البلد،
ان میں سے کثیر و رواج کھانے کی چیزوں پر دینا افضل ہے، جو سب سے زیادہ کثیر و رواج ہے اور وہ باقی اجناس پر غالب ہے، اس چیز سے دے دیں۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ تمر و افضل، غنی لوگ، امیر لوگ، مالدار لوگ کھجور پر فطرے کی زکوٰۃ نکالے تو یہ افضل صورت ہے، کیونکہ ان کے لیے پیسہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت کم از کم جو اس کا ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد کشمش پر دینا جو ہے افضل صورت ہے، ان لوگوں کے لیے، ان غنی مالدار لوگوں کے لیے۔ تو عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کھجور کشمش کے علاوہ جو ہے رائج البلد اجناس میں سے سب سے جو غالب چیز ہے وہ جو گندم اور آٹا ہے، ان تینوں میں سے کا جو ہے آپ نے فطرہ نکالنا ہے۔ ایک سوا وہ بنا جیسا کہ میں نے ذکر کیا تو 3 کلو گرام 149 گرام اور 280 ملی گرام بنتا ہے، جس کا مجموعی رقم جو ہے 125 روپے 98 پیسے بنتا ہے۔ تھوڑا زیادہ دینا اچھی بات ہے، افضل صورت ہے، اس لیے ہم 130 روپے کریں تو یہ بھی فطرے کے مکمل معیار ہے۔ تو 8 رتل ہے، اس حساب سے تقریباً 20 روپے بنتے ہیں۔ 5 رتل ہے، اس حساب سے جو ہے یہ تقریباً جو ہے یہ 80 سے 100 روپے کے درمیان بنتے ہیں۔ اچھا جی، فقہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اداء قیمت سوقیت، فطرے کا بازاری قیمت کا ادا کرنا جائز ہے۔ وَإِخْرَاجُ الْجِنْسِ افضل، جنس کا نکالنا افضل صورت ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں 8 افراد ہیں تو 3 کلو آپ آٹا نکالیں گے تو 3 8 24 کلو آٹا آپ نے مستحق تک دینا ہے، پہنچانا ہے۔ اس طرح گندم دینا تو اسی حساب سے، دودھ دینا ہے تو 3 کلو دودھ دینا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی یاد رکھیں اگلا مسئلہ جو ہے زکوٰۃ کے مستحق قرآن نص صریح کے مطابق جو ہے 8 جو حقداران ہیں وہی زکوٰۃ الفطر کے بھی حقدار ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ماں باپ، دادا، اولاد، نویر حضرات، اگرچہ یہ لوگ رشتہ داری کی بلندی اور پستی میں کافی دور تک کیوں نہ چلے جائیں، ان کے لیے جو ہے زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ دیگر زکوٰۃ، خمس اور خیرات وغیرہ دوسرے شہروں میں، علاقوں میں منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں مگر ضرورت کے وقت ہے، جیسا کہ مستحق اپنے محلے میں نہ ملے، اچھا رشتہ دار نہ ملے، تو اس صورت میں آپ دوسرے شہروں میں منتقل کر سکتے ہیں، یہ روا ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رشتہ داروں کو مختص کرنا، مخصوص کرنا سنت ہے۔ رشتہ داری کے بعد جو ہے اپنے پڑوسی اگر حقدار ہو وہ اس کو دینا، مخصوص کرنا سنت ہے، بشرطے کہ یہ آپ کے رشتہ دار اور ہمسایہ زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ رشتہ دار میں کون آتے ہیں؟ بھائی، بہن وغیرہ۔ اچھا جی، تو یوں یہ ہم نے آپ کے خدمت میں بیان کیا ہے زکوٰۃ الفطر کے حوالے سے۔ یہ ماہ رمضان کے اول سے آخر تک آپ نے جب نکالے یہ بھی درست ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر مجبوری علت ہو یا مستحق نہ ملے تو بعد میں قضا کے طور پر بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یوں ایک آدمی جنس نکالے تو افضل صورت ہو گیا، پیسہ نکالے تو اس وقت جو ہم نے علماء کرام نے قبول میں یہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ بازاری گندم اور جو کا جو مجموع اوسط لگا کے 120 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر امیر لوگ دے تو ان کے لیے افضل ہے کھجور سے نکالے، تو اس وقت مجموعی جو کھجور کی قیمت ہے 150 روپے ہے، تو وہ پر نفر جو ہے 450 روپے کے حساب سے وہ زکوٰۃ الفطر نکالیں۔ کشمش کا میں نے بازار میں نہیں پوچھا اس کی 1 کلو کی قیمت کیا ہے۔ چاول پر نکالنا تو کم از کم جو مجموعی جو رقم ہے 150 روپے ہے۔ آپ چاول 3 کلو نکالیں وہ جن سب سے افضل صورت ہے۔ کسی غریب کے لیے آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں تو 3 5 15 کلو چاول مستحق آپ پہنچائیں یا اپنے رشتہ دار مستحق کو دے دیں۔ آپ نے دودھ نکالنا تو 3 کلو کے حساب سے دودھ نکالیں، یا دہی 3 کلو دہی نکالیں۔ اچھا جی، تو اس حساب سے یا تو اس کا متبادل اس وقت دودھ کی جو قیمت ہے 120 روپے ہے تو 360 روپے بنتا ہے۔ اگر پنیر نکالے تو 150 روپے اس کی قیمت ہے، 450 روپے پر آدمی کے حساب سے آپ زکوٰۃ الفطر نکالیں۔ تو کوشش کریں امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ
کھجور سے، کشمش سے، دودھ سے، پنیر سے، چاول سے نکالیں. اور جو متوسط جو عام طبقے ہیں وہ گندم اور جو اسی جنس کو دیں، یا اس کے متبادل رقم جو ہے 120 روپے یا 130 روپے آپ دے دیں. یہ ہے زکوٰۃ الفطر کا بیان آپ تک پہنچا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی فقاہت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے.